قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. قال الله تعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پاک پڑھیے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وصلوا عليه. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. لي خمسة نطفي بها حر الوباء الحاطمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة. بعد رمضان عید ہوتی ہے، رب کی رحمت مزید ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کا فضل، اس کا احسان، اس کا کروڑ کروڑ کرم ہے کہ اس نے غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ کرم فرمایا کہ اس رب کائنات نے ہمیں رمضان کے روزوں کے بعد آج عید الفطر کا بابرکت اور مبارک دن عطا فرمایا. اس مبارک دن کو قرآن کریم برہان رشید میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، اور اللہ تعالیٰ قرآن کریم برہان رشید میں ارشاد فرماتا ہے وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى. بے شک مراد کو پہنچا جو قد افلح من تزکا، بے شک مراد کو پہنچا جو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ستھرا ہوا. ستھرا کیسے ہو گیا؟ رمضان کے روزے رکھ کر، رمضان میں اپنے نفس کا تزکیہ کر کر. اللہ فرماتا روزے اس لیے دیے لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ. پرہیزگاری کا مطلب باطن کا تزکیہ، دل کو گندگی سے، میل کچیل سے، کینہ مسلم سے اور ہر طرح کے لہو و عیب سے پاک کرنا. الحمدللہ ہم نے اپنے منبر سے کوشش کی کہ باطن کے تزکیے میں ہم جہاں معاملات ہیں شامل اور جہاں اخلاقیات اور حقوق العباد شامل ہیں اس کو بھرپور انداز سے آپ کے سامنے رکھیں، تاکہ رمضان شریف کے جانے سے پہلے ہم اپنے باطن کا تزکیہ کر لیں. اگر آج بھی دل کینہ مسلم سے بھرا ہے، اگر آج بھی کبر اور ریا ہمارے سینوں کے اندر موجود ہے، اگر آج بھی ہم گناہ چھوڑنے کو تیار نہیں، اگر آج کے دن بھی ہم اللہ کی بارگاہ میں ہمیشہ کے لیے اس کو راضی کرنے کا ذہن نہیں رکھتے، تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ پھر رمضان کی برکتیں ہمیں میسر ہی نہیں. قد افلح من تزکا، وہ مراد کو پہنچا جو ستھرا ہوا، یعنی جس نے اپنے باطن کا تزکیہ کر لیا، اپنے رب کے لیے گناہوں کو چھوڑ دیا، اپنے رب کے لیے اس نے برے اعمال کو، خطاؤں کو، غلطیوں کو، لغزشوں کو چھوڑ دیا اور اپنے رب کی طرف سچے دل کے ساتھ حاضر ہو گیا. فرمایا وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، اور اپنے رب کا نام لے کر نماز پڑھی. رب کا نام لے کر نماز پڑھی، اللہ اکبر کہہ کر. خزانہ عرفان میں سید محمد نعیم الدین مرادآبادی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس سے مراد کہ رب کا نام لے کر نماز پڑھی، فرمایا اس سے مراد یہ ہے کہ بندہ تکبیر، وہ جو تکبیرات عیدین ہیں وہ تکبیر پڑھ کر کے نماز ادا کرے. کیا مل گیا؟ پڑھیے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. ایک گونج پڑے، اتنا بڑا مجمع ہے. میں نہیں سمجھتا کہ شاید آپ شرما رہے ہوں، یہ کیا وجہ ہے. اور گلا اگر خراب ہے تو بھی مسئلہ نہیں ہے کوئی، یقیناً یہ رب کی رحمت ہے. اور قرآن کا اعلان ہے ستھرائی کے بعد اللہ کا ذکر کرے اور نماز پڑھے تو کامیاب ہو گیا. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ تعالی ہمیں اپنے نام کی برکتیں دے. فرمایا جو ستھرا ہوا، اس ستھرائی میں صدقہ فطر بھی شامل ہے. مفتی صاحب فرماتے ہیں مفسر قرآن کے اس ستھرائی میں صدقہ فطر شامل ہے. ہو سکتا ہے آپ میں سے ایسے ہوں جنہوں نے اب تک صدقہ فطر ادا نہیں کیا. حدیثوں میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو حکم دیا کہ جا کر مکے کی گلی کوچوں میں اعلان کر دو کہ اللہ نے صدقہ فطر واجب کر دیا. اور جناب عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ رحمت عالم، نور مجسم، شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدقہ فطر مقرر فرمایا تاکہ فضول اور بیہودہ کلام سے روزوں کی طہارت ہو جائے. روزہ تو تزکیہ باطن ہے نا،
دل کی ستھرائی ہے، اپنے اعمال کی اصلاح ہے، لیکن کہاں کچھ کمی رہ جاتی ہے، بندہ فضول بول جاتا ہے، بندہ فضول کر جاتا ہے، بندہ لہو و لعب میں پڑ جاتا ہے، انسان ہے، بشر ہونے کے ناطے کمی بیشی ہو جاتی ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے حبیب نے صدقہ فطر اس لیے رکھا تاکہ روزوں کی طہارت یعنی صفائی ہو جائے اور مساکین کی خورش یعنی ان کی خوراک کا اہتمام ہو جائے۔ تو جنہوں نے صدقہ فطر ادا نہیں کیا، روایتوں میں آتا ہے کہ رمضان کے روزے معلق رہتے ہیں جب تک کہ بندہ صدقہ فطر ادا نہ کرے۔ آپ نے ادا نہیں کیا، ہماری بخاری مسجد کے سٹال باہر لگے ہوئے ہیں، نماز عید پڑھ کر کے گھر جانے سے پہلے یہ کام ضرور کیجئے گا کہ صدقہ فطر دیتے ہوئے جائیے گا۔ اور یہ آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ویسے ظاہر ہے ہمارے پاس کوئی پیمانہ نہیں ہے کہ ہم چیک اینڈ بیلنس کریں کہ کون بخاری مسجد والا ہے یا کون انجان بندہ اپنے نام پر پیسے کھانے آ گیا ہے۔ تو بخاری مسجد کا اسٹال دیکھ کر، بخاری مسجد کا جو ہمارے قاری صاحبان ان کو دیکھ کے، جو ہمارے خدام ہیں ان کا ایک مخصوص ڈریس ہے، اس کو دیکھ کر کے آپ ان کو اپنا صدقہ فطر جمع کرائیں۔ ہماری بخاری مسجد کا بہت بڑا تعمیراتی پروجیکٹ ہے جو انشاءاللہ رمضان عید الفطر کے بعد انشاءاللہ یہ شروع ہونے جا رہا ہے۔ اس میں بہت وافر مقدار میں آپ کا تعاون درکار ہے، اور ایک بڑا تخمینہ تقریباً 60-70 کروڑ روپے کا ہے، جو ظاہر ہے آپ کی تعاون سے اس کو مکمل کیا جانا ممکن ہے۔ جو مسجد اتنی ایسی حالات میں کہ جو چٹیل میدان ہو اور جہاں پر وسائل کی اس قدر قلت ہو، رمضان شریف میں آپ پورے کراچی کا ایک جائزہ لیجئے اور پورے کراچی کی مسجدوں پر ایک نظر ڈالیے، اور پھر آپ کو اگر بخاری مسجد ان تمام مسجد میں پہلے نمبر پر نظر نہ آئے تو پھر آپ کہیے گا کہ رمضان المبارک میں پورا رمضان جف راتیں، طاق راتیں، عام دن، عصر کے بعد، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد، فجر کے بعد، یعنی ہمہ وقت یہاں کا جو نظام، انتظام و انصرام ہے، آپ دیکھیں گے ایسا انتظام ہمیں کہیں نظر نہیں آتا۔ تو جب اتنے اس حالت میں اور اس جگہ پر پہنچ کر کے جب تعمیراتی کام کا آغاز ہونے جا رہا ہے، لوگ تو رمضان المبارک سے پہلے بلا وجہ میں مسجد کا کام چھیڑ دیتے ہیں تاکہ لوگوں سے چندہ لیا جا سکے۔ یہ تو اتنا بڑا پروجیکٹ ہے کہ جو 100 سالہ ہے۔ ہم میں سے یقیناً جتنے لوگ موجود ہیں شاید ہی کوئی ایسا ہو جو زندہ ہو، اور باقی سب صاحب قبر بن چکے ہوں گے، لیکن ہمارا ملایا وہ حصہ انشاءاللہ اس مسجد کی بہاروں کے ذریعے ہماری قبر میں پہنچ رہا ہوگا۔ تو آپ ضرور آگے بڑھیے، مخیر حضرات سے گزارش ہے، جاتے جاتے بھی اپنا حصہ شامل کیجئے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدقے کے بڑے فضائل بیان فرمائے، اور اسپیشلی آج کے دن جب عید کا موقع ہے، اس دن صدقہ کرنے کے تو ویسی زیادہ فضیلتیں ہیں۔ کوشش کیجئے اپنا حصہ ضرور شامل کریں، صدقہ فطر جنہوں نے نہیں دیا وہ دیں، زکوٰۃ جنہوں نے نہیں دی وہ دیں، اس کے علاوہ ویسے بھی نفلی صدقات آپ جھولی میں ڈالتے ہوئے جائیں، انشاءاللہ آپ کو اللہ تعالیٰ اس کی برکتیں عطا فرمائے گا۔ ایک حدیث پاک جو بہت ہی خوبصورت اور رمضان شریف کے بعد عید الفطر کے حوالے سے ہے، وہ میں آپ کو بیان کر کے، وقت مختصر ہے اس لیے میں کوئی تمہیدی کلمات کہہ کر کوئی لمبی چوڑی گفتگو نہیں کر رہا۔ جناب عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے، فرماتے ہیں جب عید الفطر کی رات آتی ہے تو اسے لیلۃ الجائزہ کہتے ہیں، جس کو ہم نے رات سیلیبریٹ کیا تھا الحمدللہ، یعنی انعام کی رات کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ جب عید کی صبح ہوتی ہے تو اللہ اپنے معصوم فرشتوں کو تمام شہروں میں بھیجتا ہے، چنانچہ وہ فرشتے زمین پر تشریف لا کر سب گلیوں اور راہوں کے سروں پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس طرح ندا دیتے ہیں، اے امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس رب کریم کی بارگاہ کی طرف چلو جو بہت زیادہ عطا کرنے والا ہے اور بڑے بڑے گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ خود اپنے بندوں کو خطاب فرماتا ہے، اللہ اکبر، خود اپنے بندوں کو مخاطب فرماتا ہے، اے میرے بندوں مانگو کیا مانگتے ہو، اللہ اکبر، رحمت کا ہے دروازہ کھلا، مانگ ارے مانگ، اے میرے بندوں مانگو کیا مانگتے ہو، میری عزت و جلال کی قسم، آج کہ روز اس نماز عید کے اجتماع میں اپنی آخرت کے بارے میں جو سوال کرو گے میں پورا کروں گا۔ اللہ ایمان کی سلامتی مانگو، محبوب کی شفاعت مانگو، بے حساب جنت مانگو، نبی کے نام پر شہادت مانگو، قبر میں سکون مانگو، حضور کے جلووں سے اپنی قبر کو منور مانگو، میدان محشر میں لواء الحمد کا سایہ مانگو، پورے صراط پر رب سلم کی صداؤں کی برکتیں مانگو، حضور کا قرب مانگو، وہ 70,000 لوگ جو سب سے پہلے میرے محبوب کی شفاعت سے بخشے جائیں گے ان میں شامل ہونا مانگو۔ کہ میری عزت و جلال کی قسم تم جو آج کے دن اپنی آخرت کے بارے میں مانگو گے وہ عطا کرو، اور فرمایا کہ اور جو کچھ دنیا کے بارے میں مانگو گے اس میں تمہاری بھلائی کی طرف نظر کروں گا، وہ نہیں دوں گا جو مانگو گے، جو بہتر ہوگا وہ عطا کروں گا، یعنی اس معاملے میں وہ کروں گا جو تمہاری بہتری ہو۔ میری عزت کی قسم جب تک تم میرا لحاظ رکھو گے میں تمہاری خطاؤں کی پردہ پوشی کروں گا،
میری عزت و جلال کی قسم میں تمہیں حد سے بڑھنے والے یعنی مجرموں کے ساتھ رسوا نہیں کروں گا۔ کسے کہہ رہا ہے؟ جس نے رمضان میں روزے رکھے، تراویحیں پڑھی، نمازیں پڑھی اور اب نماز عید کے اجتماع میں آ گئے۔ میری عزت و جلال کی قسم میں تمہیں مجرموں کے ساتھ رسوا نہ کروں گا۔ بس نماز عید ہو گئی، اب اعلان آ رہا ہے اپنے گھروں کی طرف مغفرت یافتہ ہو کر لوٹ جاؤ۔ اللہ نے تم سب کو بخش دیا ہے، یہاں سے لے کر وہاں تک ان سب کو رب کا پیغام میں اپنی زبان سے دے رہا ہوں۔ اللہ نے تم سب کو بخش دیا ہے، اپنے گھروں کی طرف مغفرت یافتہ ہو کر لوٹ جاؤ۔ تم نے مجھے راضی کر دیا اور میں تم سے راضی ہو گیا۔ کتنی خوبصورت روایت۔ آج کا دن ہے مانگنے والا، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو سمیٹنے والا، اللہ کی برکتوں کو حاصل کرنے والا، لہٰذا کوئی کوتاہی نہ ہونے پائے۔ ایسا نہ ہو عید کی نماز میں ہم مغفرت لے کر کے جائیں اور ظہر کی نماز میں جہنم کے دروازے پر نام لکھوا لیں کہ نمازی نہ پڑھیں۔ عصر کی نماز، مغرب کی نماز، عشاء کی نماز، یا کل کے دن نمازوں میں کوئی سستی ہو جائے، کوئی ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی ہو جائے، کوئی حقوق العباد تلف ہو جائے، کوئی پڑوسیوں کے معاملات میں کمی بیشی ہو جائے، تو اس تمام تر چیزوں پہ نظر رکھیے گا کہ جب مغفرت ہو جاتی ہے نا تو بندہ زیادہ سمجھ جاتا ہے کہ اب کچھ ایسا نہ ہو جو یہ مغفرت ہاں سے چلی جائے، جو یہ بخشش ہاں سے چلی جائے۔ اس لیے جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے انعام عطا فرمایا ہے خاص اس کا فضل ہے۔ اب اس فضل کے بعد اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا مانگیے کہ اللہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور نمازوں کی پابندی، جیسے آج اجتماع ہے کہ لوگ فجر کی نماز میں مسجد ہماری بھر گئی، بلکہ تہجد میں ایک تعداد ہماری بحمد اللہ تعالیٰ آ گئی تھی۔ اللہ کرے کل سے بھی یہ بہاریں جاری رہیں، بلکہ آج دن میں بھی اللہ یہ بہاریں جاری رکھے۔ اللہ ہمیں نمازیں پڑھنے کی توفیق دے، بولیے نا آمین۔ اتنی ہمت تو ہو نا کہ ہم یہ جذبہ رکھیں کہ نہیں چھوڑیں گے۔ جب ہمارا ارادہ ہی مردہ ہو کہ یار دیکھیں گے تو پھر ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، اللہ اس قوم کی حالت بھی نہیں بدلتا جس کو اپنی حالت خود بدلنے کا احساس نہ ہو۔ جو نمازی نہیں بننا چاہتا اللہ کو بھی کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے۔ ساری دنیا والے اس کے لیے ایک عمل بھی نہ کریں اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ بے نیاز ہے۔ اس لیے اس سے مانگیے، دعا کیجیے اللہ پاک ہمیں اپنے محبوب کے صدقے نمازی بنا دے، عبادت گزار بنا دے، اطاعت گزار بنا دے۔ رمضان کے بعد بھی اللہ تعالیٰ اپنی طرف رجوع کی توفیق دے اور اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حقیقی محبت عطا فرمائے۔ انشاءاللہ نماز عید کے بعد شیر خورما کا اہتمام بھی ہے۔ فجر میں بھی میں اعلان کر چکا ہوں، دوبارہ اعلان ہے، جو حضرات فجر کی سے پہلے جو درس تھا اس میں نہیں تھے ان سے عرض ہے کہ اور تمام حضرات سے عرض ہے کہ شیر خورما کا وافر انتظام ہے، ضرور آپ کھا کر کے جائیے گا، لیکن بالکل اطمینان کے ساتھ، وقار کے ساتھ۔ مومن سرکار اسلام کی حدیث پاک کا مفہوم ہے، مومن اپنا وقار نہیں کھوتا، مومن اپنا وقار سلامت رکھتا ہے، حتیٰ کہ جب نماز نکل رہی ہو تو بھی دوڑتا نہیں ہے، وقار کے ساتھ چلتا ہے، اطمینان کے ساتھ چلتا ہے۔ تو کہا جب مومن نماز کے لیے اطمینان سے چلتا ہے، وقار نہیں کھوتا، تو کوئی سامان پانے کے لیے، کوئی 10 20 50 100 1000 روپے کی چیز لینے کے لیے ایسے دوڑتا ہے۔ وہ ویڈیو کلپ میری نگاہوں سے نہیں جاتا کہ جہاں حرم محترم میں قرآن تقسیم ہو رہا ہے اور لوگوں نے ایسا اس پر حملہ کیا کہ قرآن پاک زمین پر آ گیا۔ ایسے لوگ رب کو کیا جواب دیں گے؟ مال مفت دل بے رحم۔ تو الحمدللہ شیر خورما کا اہتمام ہے، اطمینان سے آپ لائن بنا کر برکتوں کی نیت سے مسجد کے لیے الحمدللہ آپ تناول کر کے جائیے گا، نوش فرمائیے گا، دودھ بھی پیجیے گا۔ اتنا ہے کہ الحمدللہ اگر اخن مسجد کے سارے نمازی بھی آ جائیں، رب نے چاہا تو انشاءاللہ ہمارا وہ انہیں بھی کفایت کر جائے گا۔ اسی لیے کسی طرح کی کوئی دھکم بیل نہ ہو، کسی طرح کی کوئی بدمزگی نہ ہو، کسی طرح کا کوئی ایسا ماحول نہ ہو کہ جس سے ہمارے لوگوں کو تکلیف ہو۔ بزرگوں کو آگے کیجیے، ایثار کا جذبہ پیدا کیجیے، قربانی کا جذبہ پیدا کیجیے۔ وہ جو آج ہمارے ہاں عیدی دینے کی رسم ہے وہ کیا ہے؟ کوئی سنت تو نہیں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کوئی یہ نوٹ ووٹ تقسیم نہیں کیے، تو پھر یہ عیدی کیوں دی جاتی ہے؟ تو کہا یہ بدعت حسنہ ہے، یہ ایسا نیا کام ہے جو اچھا ہے۔ تو اگر اچھی نیت کے ساتھ آپ کسی مسلمان کو، اور ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ اس نے میرے بچے کو نہیں دیا تو میں کیوں دوں، اس نے اگر 100 روپے کا نوٹ دیا تو میں آگے 500 کی جسارت نہیں کروں گا، نہیں، آپ خود پہل کیجئے۔ جو غریب ہیں اچھا موقع ہے، جو سفید پوش ہے اچھا موقع ہے، ہر کوئی لے لیتا ہے، ہاں، لیکن اپنے بچوں کو سکھائیے کہ عیدی مانگے نہیں، یہ سوال کرنا ہو گیا۔ انکل عیدی نہیں دیں گے کیا؟ اچھا بھول گئے، عیدی نکالو، لاؤ لاؤ میرا حصہ دو، نہیں، یہ ظرف کے منافی ہے۔ آج تو ہم مزاح میں لے لیتے ہیں، ہم ویڈیو بنا کے اپلوڈ کیے، کیسے عیدی کیسے مانگ رہا ہے، آپ کو ویوز میں لگائے، آپ کی ویڈیو وائرل ہو گئی، لیکن وہ آپ کے بچے کی عادت رہ جائے گی، اور بڑے ہو کر کھلانا تھوڑا سا دینا، اکیلے اکیلے کھا رہا ہے یار، بھائی کو نہیں پوچھے گا، یہ عادت آگے بھی رہ جاتی ہے۔ ظرف یہ ہے کہ ہم کبھی سوال نہ کریں، ہم کبھی کسی سے نہ مانگیں۔ اگر تمہیں معلوم ہوتا کہ مانگنے پر کتنی رسوائی ہے تو تمہارے بدن کے چیتھڑے اڑ جاتے، لیکن تم کسی کے آگے سوال نہ کرتے،
کسی سے مانگتے نہیں، کسی سے نہیں. اپنے بچوں کی عادت بنائیے، عیدی ضرور تقسیم کیجئے، اور رب سے عیدی لینی ہے تو پھر وہ شیخ طریقت امیر سنت کا وہ شعر پڑھتے جائیے، تیری جب کہ دید ہوگی جبھی میری عید ہوگی، میرے خواب میں تم آنا مدنی مدینے والے. اللہ ہم سب کی عبادتوں کو، اللہ ہماری نمازوں کو قبول فرمائے. بس 2 اعلانات اور ہیں، وہ سماعت کیجئے. الحمدللہ 30 دن تک درس قرآن ہوا، رات کی محفلیں ہوئی ہیں، لیکن بخاری مسجد کے انتظامیہ ایک عجیب کام کرنے جا رہی ہے. یہ مجھے کہہ رہی ہے کہ بقرعید کے 10 دنوں میں اب آپ پروگرام نہیں کریں گے، ہم اشفاق مدنی صاحب کو بلا رہے ہیں. تو بھائی میں نے بیان میں کوئی کمی کوتاہی کی ہے جو مجھے منع کر دیا کہ آپ بیان نہیں کریں گے؟ ہم اشفاق مدنی صاحب کو، خوشخبری ہے نا آپ کے لیے. اچھا آپ بھی پھنس گئے ہوں گے کہ ہاں بولیں تو یہ بولیں گے، اچھا پھر میرے ہی اس میں کیا کمی رہے گی؟ نہ بولیں تو پھر اشفاق مدنی صاحب سے الحمدللہ ایک محبتوں کا تعلق، ایک متبحر عالم دین ہے ماشاءاللہ. تو ایسا نہیں ہے، الحمدللہ انتظامیہ ہر جگہ پر غلط نہیں ہوتی. اللہ کے فضل سے یہ خوشخبری ہے، آپ دعا بھی کیجئے گا میرے لیے. الحمدللہ اس سال رب نے چاہا تو مجھے حج کی سعادت مل رہی ہے الحمدللہ. تو آپ سارے دعا کیجئے گا، اور میری والدہ کے ساتھ مجھے مل رہی ہے. اللہ مجھے با ذوق، با ادب اور مقبول حاضری عطا فرمائے. جو جا رہا ہے اللہ سب کا سفر قبول فرمائے. تو پھر بقرعید کے دنوں میں تو آلریڈی میں نے ہونا نہیں ہے، تو الحمدللہ انتظامیہ نے پھر آپ کے لیے خوبصورت سوچ رکھی ہے کہ اشفاق مدنی صاحب کو بلایا ہے کہ آپ ان 10 دنوں میں پروگرام کریں. تو اشفاق مدنی صاحب ہوں گے، اور اس کے علاوہ جو ہمارے جمعے ہوں گے وہ ہمارے سابقہ خطیب یہاں کے اور موجودہ خطیب اخن مسجد کے جناب حضرت علامہ مولانا عادل نجم حریم صاحب، جو ماشاءاللہ خوبصورت لکھاری بھی ہیں، نفیس مقرر بھی ہیں، وہ انشاءاللہ جمعے کی خطابت بھی فرمایا کریں گے. اللہ تعالی ہم سب کو مل جل کر کے دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حقیقی معنوں میں اللہ تعالی ہمیں دین کا جذبہ عطا فرمائے. ہمارے انور بھائی اشارہ کر رہے ہیں کہ جگہ فل ہو چکی ہے. ہاں اخن مسجد میں 7:35 پر نماز عید ہے. ہمارا 5 منٹ باقی ہے ابھی. نماز عید کا طریقہ بتاتے بتائیے مکمل ہو جائے گا. جو حضرات تشریف لا رہے ہیں ان سے گزارش ہے اخن مسجد تشریف لے جائیں. وہاں 7:35 پر 6:35 معذرت چاہتا ہوں 6:35 پر نماز عید ہے. تو وہاں کے اجتماع میں شرکت کر لیں تاکہ نماز عید کسی کے ضائع نہ ہو. اور ایک شرعی مسئلہ بھی سماعت کر لیجئے، اگر کوئی عید کی نماز نہ پڑھ سکے بالفرض، اللہ نہ کرے کہ موقع ہی نہ ملے کسی کو اور نماز عید ہر جگہ ختم ہو جائے، تو پھر حکم یہ ہے کہ وہ چاش کی نماز ادا کرے. 2 رکعت نماز چاش ادا کر لے، وہ زہوائے کبریٰ مکروہ وقت شروع ہونے سے پہلے. تو اللہ تعالیٰ اس کو یوں کہہ لیجئے کہ اس کا کفارہ بن جائے گا اگر اس میں عذر شرعی ہوگا اس کا اس وجہ کر. مگر نہ کوشش یہی ہونی چاہیے کہ نماز عید میں پہلے سے آئیں. اس نماز عید کے بعد خطبہ ہوگا، خاموشی سے سماعت کیجئے گا، دعا ہوگی، اور آخر میں جس حبیب کے صدقے یہ سب کچھ ملا ہے نا، اس محبوب پر درود و سلام. میں چاہتا ہوں یہاں سے وہاں تک جتنے لوگ ہیں نا سارے یوں ہی کھڑے کہ حضور پر سلام پیش کریں. کوئی بھی جائے نہیں، ٹھیک ہے عید ملنا ہے، گلے ملنا ہے، سب کچھ ہے، لیکن سب حضور کے بعد ہے. میرے تو آپ ہی سب کچھ ہیں رحمت عالم. میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے. رشتہ داروں کو جاتے ہیں، قبرستان جاتے ہیں، والدین کی قبر پہ جاتے ہیں، یہ سارے ثواب سب کچھ اچھا ہے، لیکن حضور کی ذات میں یہ سارے ثواب پیش کرنا اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے. اس میں ہمیں ہی اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے گا. پھر دوبارہ عرض ہے بخاری مسجد کو نہیں بھولیے کہ بہت بڑا پروجیکٹ ہے، ضرور حصہ شامل کیجئے. اپنا حصہ دیتے ہوئے ضرور جائیے گا نماز کے بعد.